لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے آپ کا کئی مرتبہ سوال آیا کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے شریعت میں، اس کی کنڈیشنز مختلف ہیں، اور قربانی کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اس کی کنڈیشن مختلف ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے جو 1 سال تک صاحب نصاب کے پاس، مالدار کے پاس محفوظ رہے، بچا رہے، تو سال بعد اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے، سال گزرنا قربانی کے نصاب میں شرائط میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مین شرط جو زکوٰۃ میں ہوتی ہے وہ یہ کہ مال تجارت ہو، سونا چاندی اور پیسوں کے علاوہ، روپوں پیسوں کے علاوہ اگر کوئی سامان کی کنڈیشن میں چیزیں ہیں، کار ہے، بائک ہے، پلاٹ ہے، یا کپڑے وغیرہ ہیں پہننے اوڑھنے کے، گھر کا مختلف برتنے کا سامان ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، کیونکہ مال تجارت ہونا شرط ہوتا ہے۔ لیکن قربانی میں مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرا مال ہونا، زائد مال ہونا، ضرورت سے ہٹ کر مال ہونا، یہ کافی ہے۔ اب اگر ضرورت کے علاوہ سامان ہمارے پاس موجود ہے جو کہ نصاب کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، اگرچہ وہ مال تجارت نہیں ہے، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو بہت چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالوں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کپڑے پہنتے ہیں، تو جنرلی ہمارے پاس کپڑوں کے 6 6 8 8 10 10 جوڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً ضرورت سے زائد ہیں۔ ہم نے ایک پہن لیا، دوسرا دھو لیا، شریعت نے 2 کو ضرورت قرار دیا۔ بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے، 2 جوڑے ضرورت کے ہیں، تیسرا جوڑا ضرورت سے زائد ہے، تو ضرورت سے زائد ہمارے پاس پہننے کے جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح برتن ہیں، تو جتنے افراد ہیں ان کے حساب سے اتنی پلیٹیں، اتنے چمچے، اتنے تھال دیگچی وغیرہ، وہ تو ضرورت بنیں گی، لیکن جو زائد ہیں تو وہ نصاب کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ جوتے چپلیں ہم پہنتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح حساب لگایا جائے گا۔ تو یوں باریک بینی کے ساتھ ہم چیزوں کا حساب لگاتے جائیں گے کہ شریعت نے جو ہے وہ جنرلی 1 یا 2 جوڑوں کو، 1 یا 2 چیزوں کو ضرورت میں شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ زائد شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو مال جمع کر کے پلس کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کا مال تجارت ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کا عام برتنے کا گھر میں موجود سامان بھی ہوتا ہے۔ اس سامان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ضرورت سے زائد ہے شریعت کی نظر سے۔ آپ کو تو ہر چیز ہی ضرورت محسوس ہوگی، آپ بولیں گے کہ جی میرے گھر میں اگر 10 جوڑے ہیں تو وہ 10 بھی کم ہیں، مجھے تو 2 اور چاہیے، وہ 2 میرے ہو نہیں پا رہے، مجھے کم ہے اس وقت میرے پاس۔ آپ تو ظاہر ہے اپنے حساب سے سوچیں گے، شریعت کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں موجود یا ہماری استعمال میں موجود کتنی چیزیں ہیں جنہیں شریعت ضرورت شمار کرتی ہے، اور کتنی کو ضرورت سے زائد شمار کرتی ہے۔ تو جتنی چیزوں کو ضرورت سے زائد شمار کیا جائے گا ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو جمع کرنے کے بعد اگر وہ رقم نصاب کے برابر پہنچے گی تو ان صاحب پر قربانی واجب ہوگی۔ اب ایسے افراد گھر میں 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں اتنے حصے قربانی کے انہوں نے ادا کرنے ہوں گے۔ 4 افراد مثال کے طور پہ ایسے ہیں جن کا
مال نصاب کے برابر بنتا ہے اور ان پہ قربانی واجب ہو رہی ہے، تو انہوں نے یا تو 4 بکرے ذبح کرنے ہوں گے، یا پھر جو ہے کسی بڑے جانور اونٹ یا گائے کا جو ہے وہ 4 حصے لینے ہوں گے۔ بہرحال 4 انہوں نے 4 لوگوں کی طرف سے 4 حصے قربان کرنے ہوں گے۔ اب اس کی جو بھی وہ صورت بنا لیں، ایسا نہیں ہوگا کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا جائے۔ تو ہاں، اگر گھر میں ہے ہی ایک فرد پر قربانی واجب، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فرد کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جائے، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کو قربانی کا نصاب بیان کیا ہے، یہی نصاب بھی آئی نہیں فطرے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ فطرے پر بھی زکوٰۃ والا نصاب لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہ قربانی والا جو نصاب بیان کیا ہے، یہی نصاب اسی انداز میں نصاب چیک کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس اتنا ہوتا ہے اس نے فطرہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے فطرہ لینا یا زکوٰۃ کی رقم لینا حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ تو اس بات کی احتیاط ضروری ہے۔ باقی یہ کہ اس میں مزید ظاہر تفصیل وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی، سوچنی پڑے گی، کسی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح مسائل دینیا کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔